جی، اسلامی تاریخ کا پہلا یوتھیا ہے ذوالخویسرہ، ہرقوس ابن زہیر سعد یا تمیمی، اور آخری یوتھیا جو قیامت سے پہلے آئے گا وہ دجال کے ساتھ آئے گا۔ یہ پہلا جو یوتھیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ یہ گستاخ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سفر کرتا ہے، شامل ہوتا ہے جہاد میں بھی، کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ لیکن چونکہ بدتینتی تھی، بدبختی کے ساتھ، اور فساد فی الارض کا اس نے ایک بنیادی اینٹ رکھنی تھی، انتشار کی، فساد کی، اختلاف کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کر رہے تھے مال، اور کہنے لگا آ کر یا محمد اعدل، اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کرو، انصاف، فإنک لم تعدل، آپ نے انصاف نہیں کیا، الیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلالی ہو گئے، فرمانے لگے ویلک ومن یعدل ان لم اعدل، تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناس، تو تباہ ہو گیا، کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو؟ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا ایامن اللہ علی اہل الارض فلا تامنوننی، اور عرش بری والا مجھ کو زمین والوں کے لیے امین بنا کر بھیج رہا ہے، وہ مجھے امین کہتا ہے، تو مجھے خائن کر رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ گستاخ ہے، اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے، تو آپ نے فرمایا نہ، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ آپ نے ان منافقین کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مصلحت کے پیش نظر، امت مسلمہ کی مصلحت کے پیش نظر۔ اسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا قومی مفاد، امت مسلمہ کا مفاد دیکھا تو آپ نے اس کو قتل نہیں کروایا۔ تو جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا یخرج من ضئض ھذا، یعنی من امثالہ وعلی من والہ، یخرج من ضئض ھذا، اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے، نکلیں گے میری امت میں سے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لفظ استعمال کیا، دوسرا کلمہ، فی عقب ھذا، اس کی نسل سے نکلیں گے، نسل سے مراد اس کی ذہن، کیفیت اور اس کا نظریہ لے کے آگے چلیں گے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے یحقر احدکم صلاتکم، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، وصیامہ مع صیامہم، وقراءتہ مع قراءتہم، یقرؤون القرآن ما یجاوز حناجرہم۔ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ نمازیں، اپنی نمازوں کو کمتر سمجھیں گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کمتر سمجھیں گے، اتنے بڑے بڑے عباد ہوں گے، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کی زبان پر تو آئے گا، حلق سے نیچر نہیں جائے گا، دل کے اندر نہیں جگہ لے گا۔ لا یجاوز حناجرہم، یخرج من الدین کما یخرج، اور فرمایا کہ یخرج من الاسلام، یخرج من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکلنے کے بعد اپنے ہدف یعنی ٹارگٹ سے، اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، ایسے یہ لوگ دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور کہاں فرمایا آپ نے کہ یہ کلاب النار بھی ہیں، اور ان کی صفتیں بھی آپ نے فرما دی کہ یہ عمر میں چھوٹے ہوں گے، یہ جوان ہوں گے، یوتھ ہوں گے، لیکن یوتھ یہ بن جائیں گے۔ وہ جو یوتھ کی خوبی تھی نا وہ ان کے اندر نہیں رہے گی، اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ ولگرنس آ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا شر و قتلہ، ابو امامہ باہلی کی روایت ہے اور ترمذی میں ہے 3000 یہ حدیث نمبر ہے۔ اس نے ابو امامہ الباہلی، جن کا نام ہے سدی بن اجلان بن وہب الباہلی، انہوں نے شام میں دیکھے تھے، ان کے مقتولین کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ کلاب النار، یہ جہنمی کتے ہیں، شر و قتلہ قتلوا تحت عدیم السماء وخیر قتلہ من قتلوہ۔ تو ابو غالب جو آدمی جنہوں نے ان کو سنا، ابو امامہ الباہلی کو، انہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ وہ شر و قتلہ ہیں تحت عدیم السماء، اور اس طرح فرمایا کہ کلاب النار؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ تاللہ، میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ گنتی کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ تو گویا یہ پہلا آدمی ہے
جو ان یوتھیوں میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کا آغاز اس نے کیا تھا. اور دوسرا ایک اور بھی یوتھیا ہے، وہ اس نے دو دور دیکھے ہیں. پہلا دور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا نام ہے مسیلمہ الکذاب. اس نے بھی یہ سمجھا کہ یہ نبوت جو ہے شاید کوئی یہ بادشاہی ہے یا خلافت ہے، یہ جو عام لوگ ہیں شہنشاہ وہ تقسیم کر لیتے ہیں، یہ حکمران ہے تو مل جل کے ذرا حکمرانی کریں گے. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا تھا مسیلمہ کذاب نے، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب، اس لیے اس کا نام پڑ گیا الکذاب. تو یہ جبیلہ کا نجد کا رہنے والا تھا. تو اس کو پھر وحشی نے جب مرتدین کے خلاف جب جہاد ہوا صدیقی دور کے اندر، تو یہ جہنم رسید ہو گیا تھا. وحشی نے اس کو جہنم رسید کیا تھا. تیسرا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے تیسرا یوتھیا ابو لؤلؤ المجوسی، فاروقی دور کا آدمی ہے جس نے قادسیہ کا بدلہ لیا ہے. یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا 23 ہجری میں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آغاز یوتھیوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہو گیا تھا. بغیر سوچے، بغیر تولے بات کرنا، بغیر دلیل کے بات کرنا، اور قرآن کو اور حدیث کو اس طرح سمجھنا جو ان کے ذہن کے اندر آ جائے. اس کے اسباب ہیں، وہ کیوں ایسا ہوتا ہے، غلوب کیا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں، اس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا. تو اس کے بعد آتے ہیں سبائی یوتھیے. سبائی یوتھیوں نے تو انتہا کر دی. عبداللہ ابن سوا، جس کو لوگ آج انکار کرتے ہیں، بعض ایسے ایسے ماشاءاللہ جدید مفکرین اور مفتیان آ چکے ہیں جو عبداللہ ابن سوا کا انکار ہی کر چکے ہیں. یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی پھر یہ رہے ہیں بعد میں. لیکن یہ ان کا آغاز کب ہوا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا آغاز ہوا اور ان کی شہادت کا باعث بن گئے. یہ وہی یوتھیے تھے جو انصار سے آئے تھے، جوان تھے سارے، اگر بڈھے بھی تھے ان کے اندر کوئی جوانی کی عمر سے کوئی آگے بھی نکلا تب بھی صفحاء الاحلام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو ان کا رنگ بھی ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے. بچے ہوں ان کے اوپر بھی یوتھیوں کا رنگ چڑھتا ہے، بڈھے ہوں ان کے اوپر بھی یوتھیوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور ان کی نشانی آج بھی موجود ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ جب قطرہ خون کا گرا تھا پہلا شہادت کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ قرآن مجید جو ہے آج بھی موجود ہے، ترکی کے اندر موجود ہے. وہاں پر وہ جو قرآن ہے اس کے اوپر یہ الفاظ، وہ صفحہ ہے ان کے اوپر یہ الفاظ ہیں جن کے اوپر یہ خون ہے سیدنا عثمان غنی. سبب کون تھا؟ یہی یوتھی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان یوتھیوں کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر تلوار چلتی چلی گئی ہے. جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان کا جو واقعہ ہوتا ہے، یہ وہی یوتھیے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے شروع ہوئے، اب صحابہ کرام کی گستاخی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. مقصد اصل میں کیا تھا؟ انتشار اور افتراق پیدا کرنا، تاکہ اسلام کی جو ایک طاقت ہے، جو کوہیسو پاور جو ہے، مجموعی جو طاقت ہے، وہ باقی نہ رہے. اور اس کے بعد ایک پانچواں یوتھیا ہے جس کا ذکر کرنا تھوڑا تفصیل سے بڑا ہی ضروری ہے، وہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم. یہ ایسا یوتھیا تھا جو حافظ قرآن تھا، یہ مدرس تھا اور یہ یوتھیا بن گیا. یہ مدرس بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور یہ مصر سے آیا تھا. یہ پتہ کون ہے؟ یہ وہ قاتل، دیکھیں یوتھیے قتل کرتے چلے آئے ہیں. اور اب یوتھیوں کا دوسرا قتل کا مقتول کون ہوا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اور قتل کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ یوتھیے تھے جن کو ہم خوارج کہتے ہیں، بعد میں ان کا نام خارجی پڑ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام پہلے رکھا تھا حدثاء الاسنان یا احداث الاسنان اور صفحاء الاحلام. تو گویا یہ یوتھیے اس وقت بن گئے تھے، لیکن بعد میں ان کا نام خوارج پڑ گیا. یہ خارجی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یہ وہ خارجی ہے. ایک تو گیا تھا نا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، وہ برق ابن عبداللہ تھا.
اور ایک چلا گیا عمرو بن عاص کو مصر میں قتل کرنے کے لیے، وہ عمرو بن بکیر تھے یا عمرو بن البکر تھا یا البکیر تھا، لیکن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر شہید کرنے رمضان میں، ماشاءاللہ رمضان بھی، رمضان رات تراوی پڑھنے کے لیے اور قیام اللیل کے لیے، اور مسجد کے اندر یوتھیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ قتل کر رہے ہیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، دعویٰ ان کا بھی یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ان کا بھی یہ تھا۔ اور میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ یہ یوتھیا ایسا تھا، یہ ہر قسم کی عیاشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہ گیا ہے نا شام میں، صاحب تینوں نے مشورہ کیا کہ ایک ہی رات میں ہم نے حملہ کرنا ہے، اور جب قتل کرنے کے لیے شام میں پہنچا ہے تو وہاں اپنے دوستوں کو، یعنی بنی تیم کے اندر وہ پہنچا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت بھی ہے، بنی تیم الرباب، ان میں دیکھا کہ ایک عورت پہ اس پہ نظر پڑی، کس کی؟ وہ قاتل سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ چلیے آپ یہ کہیں کہ مولا علی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ جب اس کی نظر پڑی نا قطام بنت شجنہ پر، وہ ایک یوتھنی تھی یا یوتھن تھا، یوتھن کہہ لیں اس کو یا یوتھنی کہہ لیں آپ، اس پہ نظر پڑی تو یہ دل ہار بیٹھا، لو یہ ہے قرآن پڑھنے والے، یہ ہے نمازیں پڑھنے والے، یہ ہیں روزے رکھنے والے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ سے، اگر آپ مجھے پسند کر رہے ہیں تو میں آپ کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو قبول کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میرا مہر جو ہے وہ بہت ہی مہنگا ہے۔ وہ کیا مہر رکھا اس نے؟ ایک تو 3000 درہم کے متعلق ہے، دینار کے بارے میں یا درہم کے بارے میں کوئی بات نہیں، لیکن اس نے یہ بات کہی، کیا کہا؟ کہ میرا مہر ہے علی کو قتل کرنا، علی کو قتل کرو اور میرے ساتھ نکاح کر لو۔ العیاذ باللہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر، اپنے دور کے سب سے افضل ترین انسان، اور یہ بے غیرت ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب وہ قتل کر لیتا ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیل طلب یہ واقعات ہیں، آپ ان کو جانتے، بہت بار بار آپ نے سنا ہوگا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس کو دیکھیے، کہتے ہیں جی اتنے بڑے عاشق کیسے بن جاتے ہیں، کیسے یہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور اتنا اندھا ہوتا ہے بندہ جب یوتھیا بن جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ ماں باپ سمجھ آتے ہیں، نہ بہن بھائی سمجھ آتے ہیں، نہ ان کو قبیلہ و اقربا یاد رہ جاتے ہیں، بلکہ نہ ان کو دین یاد رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ دین ظاہری طور پر اتنا بیان کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہے۔ جب اس کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو وہ کہنے لگا قطعونی ولا تقتلونی مرۃ واحدہ، مجھے آپ نے قتل تو کرنا ہی ہے، لیکن آپ میرے پیس کرنا، پیس ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ایک ہی دفعہ تلوار مار کے میری گردن پر میری گردن نہ اڑا دینا۔ تو پوچھا گیا کہ لیما، یہ کیوں کہتا ہے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ حتی تطول مدت ذکر اللہ عز وجل وہو مرک من الدین وہو من کلاب النار۔ وہ کہتا تاکہ میں، جب مجھے آپ میرے پیس کر رہے ہوں گے تو میں جتنی دیر تک میری جان نہیں نکلے گی تو میں اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ مہر میں شہادت علی، اللہ اکبر، اور قتل ہونے میں مدت دراز لینا چاہتا ہے، وہ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اللہ کے ذکر میں۔ اس لیے ان کے قرآن پڑھنے میں، ان کی بندگی کرنے کے چکر میں نہ آنا، پہچاننے کی کوشش کیجئے، یوتھ کو چھوڑیے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کو سینے سے لگائیے، ان کی تربیت کیجئے، یوتھیوں سے بچیے گا اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے گا۔